مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کرو سہے مشکل کشا کے واسطے. کربلا ہے شہید کربلا کے واسطے. قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا. قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وغوثنا وغياثنا وأولانا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ابھی علامہ مولانا محمد خالد رضا صاحب بلوچ بہت بہترین تقریر کری. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور انہوں نے کچھ باتیں وہ جھلکی تھی تو انشاءاللہ میں بھی کچھ جھلکیاں دوں گا آج. آؤ اعلیٰ حضرت عظیم برکت امام احمد رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا سنیوں کے دل کی دھڑکن یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حسر میں عزت رسول اللہ کی. وہی رسول ہاشمی کے بیٹے امام حسین ہیں. اور میں نے کل امام حسین کی ایک بات کہی تھی کہ آقا حسین مولا حسین جب پیدا ہوئے اس وقت علی اعظم اپنے گھر سے باہر تھے. صدیق اعظم باہر, عمر فاروق اعظم باہر, حضرت بلال باہر. دیر ہو گئی لیکن اس کے بعد آقا نے دروازہ کھولا. کہا علی تمہارا گھر لڑکا ہوا اس کا نام حسین ہے. حسین ہے. اور تاکہ دیر اس لیے ہو گئی کہ میری بارگاہ میں فرشتے آئے اور حسین کا دیدار کرتے تھے. جبریل امین آئے اور فرشتے آئے دیدار حسین کرتے تھے. اب کی یا رسول اللہ علی اعظم نے کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. آقا مجھے معلوم. کہا علی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ جب بھی فرشتے آئے مجھے سلام کر کے گئے, مجھ سے مصافحہ کیا. اور آقا فرشتے یہ بتا دوں کتنے کا پتا علی کا 4,20,000 فرشتے آئے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی قلم چلی اس لیے کہ علی اعظم کو سینے سے سینہ لگایا, لہب دل پلایا, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. تو کہا اور کوئی یہ بھی کیا تم سے نیا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا. جب خدا ہی نہ چکا تم پہ کرم کرو. خدا نہیں چکا وہ علی. بات چلیے تو سناؤ. آقا نے فرمایا علی سب سے پہلے تو جنت پہ چلا جائے گا. پیسین گوئی فاطمہ تو بھی
تو بھی میرے ساتھ، حسین میرے ساتھ ہوگا اور میں ہوں گا. وہ علی کو پیشن وہی دی. لیکن اہل مدینہ میں علی اعظم نے اعلان کر دیا. اعلان کیا اے لوگوں، وہ جبریل امین بلبلے سے کہا رسول آسمی کی بارگاہ میں آتے ہیں، ایک بار میرے پاس سیکنڈ بار 2 بار. صدیق اعظم حیران، عمر فاروق اعظم حیران، عثمان غنی سوچ میں، حضرت بلال سوچ میں، ابو ہریرہ سوچ میں، ابو قتادہ سوچ میں کہ کیا بات کر رہے ہیں علی اعظم. قسم خدا کی میٹنگ ہوئی میٹنگ، اور صحابہ کرام رسول ہاشمی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہتی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ. آقا علی اعظم اس طرح کی باتیں کرتے. میرے آقا مسکرائے تو وہ سبحان اللہ. جب آقا مسکراتے تو نور نکلا کرتا تھا. میرے آقا جب بھی بولا کرتے تھے مسکراتے تھے، نور نکلتا نور. ارے میرے آقا کا ہاتھ نور، میرے آقا کا سینہ نور، میرے آقا کا پیر نور، میرے آقا کا پورا سر سے لے کر پیر تک جسم نوری نور ہے. اور اعلیٰ حضرت اس لیے عرض کرتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور ہے، تیرا سب کرانا نور کا. آقا نور ہے. اور بات آئی سنیے، درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بات چلی ہے علی اعظم کی، تو حضرت فاطمہ کی بات سنو. اس لیے کہ ماں عائشہ صدیقہ ایسی فضیلت ہے کہ خود ماں عائشہ صدیقہ صحابیہ ہے، ان کے ابا بھی صحابی ہے، ان کی ماں بھی صحابیہ ہے، ماں عائشہ صدیقہ کی بہن بھی صحابیہ ہے، اور صدیق اعظم کے بھائی بھی صحابی ہے. کہو سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلت. اب آدمی انسان، ہم عام انسان کی بات کر رہا ہوں، کہ جب بھی کچھ مال آ جائے تو فقر بہت سے لوگوں کا آ جاتا. میں نے دیکھا بھی لائف. عزت مل جائے تو دوسرے کی عزت نہیں کرے. عزت والا عزت کرتا ہے. ہاں یہ یاد رکھنا. علی اعظم کو دیکھ کر صدیق اعظم کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. یہ بات ہے. مقام افضل و اعلیٰ صدیق اعظم کا ہے. آقا کی حیاتی میں صدیق اعظم نے نماز پڑھائی ہے. وہی صدیق اعظم کی بیٹی ماں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہے. ایک طرف فاطمہ طاہرہ ابھی کا بیٹھی ہوئی ہے. بیٹی فاطمہ ادھر آ. سبحان اللہ. دیکھ پہلے بیٹے پاک کا ذکر ہے بیٹا ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. پیر بھی ہے چہرہ دیکھو، عبادت خدمت کرو اہل بیت پاک کی. آقا کی صفات نظر ہو جائے گا. خدمت کرو. اہل بیت پاک کی محبت میں آئے سب. تم آئے ہو حسن حسین، یہ اہل بیت تو ہے. تو اب یہ کر رہا تھا. پھر انشاءاللہ کربلا کی کچھ باتیں کروں گا، موضوع سے ہٹوں گا نہیں. لیکن پہلے یہ سنیے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. ایک طرف ماں عائشہ صدیقہ ہے، ایک طرف حضرت فاطمہ ہے. اور ماں عائشہ صدیقہ کا کہنا، میں نے آقا کی بات کی یا رسول اللہ، مردوں میں سب سے زیادہ تم کس سے محبت کرتے ہو؟ آقا فرماتے علی سے. علی سے زیادہ محبت، اس لیے کہ علی سے اس کا رسول محبت کرتا ہے اور خدا بھی محبت فرماتا ہے علی سے. اور عورتوں میں کہا فاطمہ سے. فاطمہ سے، وہ فاطمہ طاہرہ عابدہ سے ماں عائشہ صدیقہ نے ایک بات کی تھی. کہا اے فاطمہ، فضیلت میں تم سے بڑھ گئی. اللہ، فضیلت میں تم سے بڑھ گئی.
امام کی بیوی ہو، رسولوں کے سردار کی بیوی ہو، رسول ہاشمی کی بیوی ہو. جب یہ سنا عائشہ صدیقہ کی بات سنی، حضرت فاطمہ غمگین ہو گئی. اللہ، اور آقا جب فاطمہ کو غمگین دیکھنا کبھی گوارا نہیں کرتے. جیسے ہی رسول ہاشمی کا آنا ہوا، ماں فاطمہ کا چہرہ دیکھا. جن دل میں درد ہوتا ہے چہرے سے معلوم پڑ جاتا ہے. ہاں، چہرے سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ خوشی میں یہ کم ہے. چہرے سے آدمی دیکھ کے پہچان جاتا ہے. اور رسول ہاشمی تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر کیوں نہ ہو آقا نے فرمایا جس کے گھر 4 لڑکیاں ہو اس طرح کیا میرے ساتھ جنت میں رہے گا. جس کی 3 بیٹے وہ بھی جنت میں، جس کی 2 بیٹیاں وہ بھی جنت میں رہے گا میرے ساتھ. اس طرح وہ فاطمہ کو دیکھ کر آقا نے فرمایا، اور اگر کسی کی بیٹی نہیں، قسم خدا کی آقا نے فرمایا اپنی بہن کی خدمت کرے اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. وہ آقا نے دیکھا کہ بیٹی فاطمہ غمگین کیوں ہے؟ عرض کیا بہودار، میری ماں نے ایک سوال کیا اور جواب بھی دیا. کہ کون سا سوال جواب؟ کہ انہوں نے سوال یہ کیا کہ میں تم سے افضل ہوں. تو میں نے کہا امی جان کس بات پہ؟ کہا کہ میں تمام نبیوں کے بیوی، امام کی بیوی ہو، رسول ہاشمی کی بیوی ہو. اس بنیاد پہ آقا اپنی بیٹی کو سکھا رہے. کیا کر رہے؟ رسول پاک اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں. بیٹی فاطمہ کے عائشہ سے کہ میں تمام نبیوں کے امام کی بیٹی ہوں، میں تمام ولیوں کے سردار اور 12 امام ولی اعظم کی بیوی ہوں. بیٹی کہ میں جنت کی نوجوانوں کے سردار کی ماں ہوں. جب یہ سنا عائشہ صدیقہ نے عرض کیا اللہ رحمان الرحیم مالک، اگر تو نے مجھے نبی کی بیوی بنائی شکرہ، لیکن اگر فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ کا جسم کا بال بنایا ہوتا تو زیادہ خوشی ہوتی. بدل کے سبحان اللہ. فاطمہ کے نام پہ کہو سبحان اللہ. یہ فاطمہ کی فضیلت پر یہ دونوں سے بلّہ ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسین اعظم ابھی دنیا میں آئے، فرشتے دیدار کے لیے آئے. وہ حسین خطیب بغدادی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تاریخ کربلا، خونی منظر. اگر کتاب کے حوالے دوں گا تو وقت چلا جائے گا، صرف جھلکے دینا چاہتا ہوں. ایک طرف حسین اعظم جانوں پر، ایک طرف حضرت ابراہیم میرے آقا دیکھ رہے چہرہ، نواسے کا چہرہ دیکھ رہے، اور اتنی خوشی نواسا کی جانوں پر بیٹا بھی خود کا بیٹا رسول پاک کے جانوں پر. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اللہ کا پیغام لے کر. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ. آقا اللہ نے سلام بھیجا اور اللہ نے کہا یہ دو ایک ساتھ میں نہیں رہ سکتے، ایک چاہیے. قسم خدا کی میرے آقا نے اپنے بیٹے، حقیقی بیٹے دیکھا، ابراہیم کو دیکھا اور اپنے نواسے حسین کو دیکھا. چہرہ دیکھتے رہے اور دل میں خیال آیا اگر یہ میرا بیٹا ابراہیم دیتا ہو تو میرا دل دکھے گا، میرے آنسو گریں گے، میں غمگین ہوگا.
لیکن اگر میرا بیٹا یہ حسین میرا نوازا حسین دوں تو مجھے تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا، علی اعظم کے آنسو بہے گے، اس لیے کہ جبرائیل امین اللہ سے کہہ دے رب اللہ کہہ دے کہ میں نے میرے بیٹے ابراہیم کو دے دیا۔ ارے جب آقا حسین دوڑتے ہوئے جا رہے تھے میرے آقا فرمایا بیٹا حسین قریب آ۔ ارے بچپنا ہوتا ہے، آقا حسین رکے نہیں، تھوڑی دیر کا رکے، کہا بیٹا حسین میں نے تجھ پہ میرا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے، قربان کیا ہے۔ جب بات سنی حسین اعظم قریب گئے، نانا جان سے سینے سے سینہ لگایا اور کہا نانا جان تم نے مجھ پر ایک بیٹا قربان کیا ہے، نانا جان کربلا میں میں اپنا بیٹا علی اکبر تمہارے دل میں قربان کر دوں گا۔ یہ آقا حسین کا علم غیب ہے، یہ آقا حسین کا علم غیب، پر یہ دونوں سے اللہ ہوگا۔ آج جمعے کا دن ہے، ایک لاکھ درود کا ثواب ملے گا۔ آپ کو بتاؤں کہ شہید کا مقام کیا ہے، استاد بابو میری تصریف فرما ہے۔ اوکے سبحان اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ، بہت الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ پر بات میں بھی مطالعہ کر رہا تھا، آدمی باتیں کرنے، غیبت کرنے، چگلی کرنے میں، کسی کا عیب نکالنے میں رکتے نہیں۔ 99 کا مچھی کہ ایک اگر غلطی سے ہو گیا تو یہی دہرائے، انسان کی فطرت ہے۔ سنو سبحان اللہ بولنے پر کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ بھی پڑھ کے 11,000 کہا، گوشت پاک کی نسبت 11,500 سوروں کو کیا ملا جس نے پڑھا۔ سناؤ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے صحابیوں، حضرت داؤد علیہ السلام یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اللہ نے انہیں سرگردہ فرمائی، جب یہ آسمانی کتاب پڑھتے پرندے رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جایا کرتا تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے پر ہاتھ رکھ دے، لوہا موم ہو جائے، وہ حضرت داؤد عرض کرتے مولا رحمان الرحیم خالق مجھے میزان دکھا، اس لیے کہ میزان کا ذکر میں نے پڑھا، میزان دکھا، اے اللہ مجھ میزان دیکھنا چاہتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو میزان دکھایا، اتنا بڑا۔ ارے سنیو، یہ صرف سنیوں کے لیے نام اعمال باری رہے گا، دیوبندیوں وہابی نسلیوں کی نہیں، خارجیوں کے لیے نہیں، سنو 72 فرقوں والے کے نہیں بلکہ سنیوں کے لیے۔ یہی میزان کیسے بڑھتا ہے سنو، رسول حاکمی نے فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ میزان اتنا بڑا، ایک پلہ اتنا بڑا، زمین سے لے کر آسمان تک تھا۔ جب یہ دیکھا رہا نہ گیا، عرض کی ہے اللہ رحمان الرحیم خالق اتنی نیکیاں کس کی ہوگی زمین سے لے کر آسمان تک، مولا کہ میزان کیسے بھرا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد کوئی بھی میرا بندہ ایمان والا ایک بار سبحان اللہ بولے گا پورے میزان کو بھر دوں گا۔ کہو سبحان اللہ، مطلب کہ کہو سبحان اللہ۔ اتنا میزان بڑا، چاند اندر آ جائے، سورج اندر آ جائے، ستارے اندر آ جائے، درخت اندر آ جائے، سمندر اندر آ جائے، لیکن پھر بھی درخت بھرے گا نہیں۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پلہ بھر دیا کرتا ہے، سبحان اللہ سے میزان بھر دیا۔
پر یہ دونوں سے اللہ اللهم یہ صل دیکھ على حدیث کیا سيدنا تھا محمد وعلى آله وسيدنا محمد وصحبه بارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ فرشتہ ہے، یہ فکر نہ کرو. ہاں ابھی صرف آقا حسین کے ولادت میں 4,20,000 جو فرشتے آتے ہو، فرشتوں کا سردار آتا ہو، جبرائیل امین علیہ السلام خود آتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھنا جہاں تک آواز جاتے قطع ادب کے ساتھ فرشتے سنتے ہیں. اور وارث پاک نے اس لیے کہا کہ جہاں حسین پاک کا ذکر ہوتا ہے حسین پاک کی روح آئی ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہم لوگوں کو دیکھ کے تقریر نہیں کرتے. ہاں میری لائف گزر گئی، تھوڑی باقی ہے، دعا کرے اللہ میرے جسم میں قوت حیدری عطا فرما دے، ہم سب کے جسم میں قوت حیدری عطا فرما دے، زندہ رہے حسین اعظم کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرما دے. وہ حسین اعظم، ابا کی بات کہی، ماں کی بات کہی، یہی حسین اعظم. اب کربلا یزید ولید، ہاں یہ ڈانس بھی دیکھتا ہے، ڈانس شراب پیتا تھا، شراب آیا تھا حج کے لیے، مدینہ میں آیا، آقا حسین ملاقات کے لیے گئے تو کبھی شراب پیتا تھا. اللہ یہ کیوں نہیں بتاتے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ حسین اعظم خود گواہ، پیالے میں دیکھا شراب ہے، نماز کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے. ہاں بندروں کا ڈانس دیکھا کرتا وہ ہے. ایک ہی بہن جس کے ساتھ نکاح ہو، دوسری بہن حرام ہے. یہ نے فتویٰ دے دیا کہ ایک ساتھ میں 2 بہنوں کی نکاح کر سکتے. اللہ یہ یزید کا کردار یہ کیوں نہیں دیکھتے یزید کے چاہنے والے؟ میں کہتا ہوں اے خدا ان یزید کو ماننے والے کو انہی کے ساتھ اٹھانا اور ہمیں حسین پاک کے ساتھ میں اٹھانا گیا. مبارک ہو حسینیوں، وہ حسین اعظم. صبر دیکھو میرے حسین پاک کا. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے ان اللہ مع الصابرین. حسین نے جب نانا جان پردہ فرما گئے صبر کیا. حسین نے اپنی ماں فاطمہ طاہرہ عابدہ بولنبا انتقال کر گئی، حسین پاک نے صبر کیا. علی اعظم سے شہید ہوئے، میرے حسین پاک نے دیکھا اور صبر کیا. امام حسن کو زہر دے دیا گیا، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. حسین پاک نے دیکھا جب روح تن سے جدا ہو گئی، میرے حسین پاک نے صبر کیا. حسین پاک کی زندگی صبر سے شروع ہوئی. قسم خدا کی یہی حسین پاک ہے. صدیق اعظم پردہ فرما گئے، حسین اعظم نے صبر کیا. عمر فاروق اعظم شہید ہو گئے، حسین پاک نے صبر کیا. عثمان غنی شہید ہو گئے، حسین پاک نے صبر کیا. وہ حسین پاک مدینہ کو چھوڑا، صبر کیا. ارے وہ فاطمہ طاہرہ عابدہ کی قبر پہ گئے نا تو ابھی حضرت نے کہا کہ چمک گئے تھے اور رونے لگ گئے اور کہا السلام علیکم ابی جان. قبر پاک جواب علیکم السلام بیٹا حسین. قبر پاک سے آواز آئی بیٹا حسین وعلیکم السلام. وہی حسین اعظم کی زندگی دیکھو، مدینہ میں رہے تو کبھی رسول پاک کے روزے پر قرآن پڑھتے، مسجد نبی میں نماز پڑھتے اور پھر ماں کی قبر پہ جا کے درود پڑھتے. ان کی زندگی یہ کیوں بیان نہیں کرتے؟ وہی آقا حسین ماں کی قبر سے آواز سنی، نانا جان کی قبر پاک پہ آئے اور چمک گئے. کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا آپ جو امتی ستا رہے ہیں. آپ نے
اللہ کے حکم سے مکہ کو چھوڑا تھا، مدینہ میں آئے، میں بھی مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ پوچھو ان حاجیوں سے، جب آخری وقت ہوتا ہے، ہمارے حاجی عباس صاحب، حاجی عبداللہ صاحب، حاجی مشتاق صاحب، ہمارے عمرہ کر کے آنے والے ہمارے حاجی جاوید صاحب، عمر باپ، پوچھو ان لوگوں سے، اتنا رونا آتا ہے۔ وہ حسین کا بچپنا مدینہ میں گزرا، اب مدینہ کو چھوڑے جاتے آقا حسین نے صبر کیا۔ آقا حسین اپنے دادا کی قبر پہ چپک کے رو رہے ہیں، کہتے نانا جان یہ آخری دیدار ہے اور میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کعبہ کی عظمت بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ چاروں بتا روئے گا، روتے رو کے آنکھ بند ہوئی اور کعبے رسول پاک کو دیکھا اور نانا جان نے کہا بیٹا حسین میں دیکھ رہا ہوں امام قاسم کی جوانی لٹی جائے گی، میں دیکھ رہا ہوں اور محمد کے لاشیں اٹھا لے جائے گے، کون اٹھالا جائے گا، میں دیکھ رہا ہوں اب حضرت عباس کے بازو کٹے گے، بیٹا حسین تجھے صبر کرنا ہے، صبر، اور دعا کہ اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما، اور اپنا نبوت والا ہاتھ پھیر دیا۔ وہ آقا حسین ہے، جب آئے گھر پہ قافلہ تیار ہو گیا اور کہا حضرت سغرا تو بیمار ہو، تجھے یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے بات سنو تاکہ ہر یہ 25واں سال یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب نے یہ واقعہ امام مسلم کا نہیں کیا۔ امام مسلم کل میں نے ان کی کرامت بیان کی، امام مسلم امام حسین کے پاس اور مشورہ دیا کہ آپ پہلے جائیے کوفہ، اور حضرت عبداللہ تو قدموں میں گرے تھے، امام حسین کے قدموں میں گرے تھے کہ نہ جاؤ، لیکن کہا نانا جان کا حکم ہے، یہ راج کی بات ہے، کیا ہے؟ ہاں راج کی بات ہے یہ، اور آپ جانتے تھے 50 سال پہلے معلوم تھا ایک فضیلت شہید اس لیے کہ شہید جب اس کی روح نکلتی ہے سب پرندے میں وہ جنت میں گھومتی رہتی ہے، جنت کی سیر کرتی ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے پوچھے گا یہ جنت کیسی ہے، کہا بہت خوبصورت ہے، بے نظیر ہے، لیکن وہ شہید عرض کرے گا اے اللہ وہ اتنی خوشی نہیں ہے، دنیا میں بیٹھ کافر کی تلوار ہو، میری گردن ہو، اس لیے کہ جو مزہ آتا ہے جب گردن کٹتی ہے اللہ تیرا دیدار ہوتا ہے، شہید کو اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ہاں، اور شہید اگر ڈوب گیا پانی میں کوئی بچانے گیا وہ بھی شہید، جا رہا تھا پیر پھسلا وہ شہید، دیوار گری وہ شہید، اقسامات ہو گیا وہ شہید، بخار آ گئی وہ شہید، بخار میں مر گیا وہ شہید، کوئی عورت ڈیلیوری انتقال کر گئی وہ شہید۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت اچھے رجا پیارے رجا کہتے اگر تم بھی سعادت کی موت مقام چاہتے ہو، روزانہ میرے پیر و مرشد خواجہ چشتی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے فیضان درود و سلام، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے 100 بار آقا پہ درود پڑھا وہ سودا کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا۔ شہید کی فضیلت یہ ہے، اسے شہید ہو گئے۔ اور سنیے 33 سے زیادہ وقت نہیں دیتا میرے پاس ورنہ تمہیں سناؤں، 33 سے زیادہ آقا فرماتے ہیں میرا امتی رات کو وضو کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے، اور اگر انتقال کر جائے وہ شہید کے ساتھ میں اٹھے گا، تو وہ شہید کی موت لگتی جائے گی، یہ ہے شہید۔ تو
امام مسلم گر صرف جھلکی دوں گا. کوفہ 2 روایتیں میرے پاس موجود ہیں. ایک 18,000 آدمی جمع ہو گئے بیعت کر لیے, ایک 40,000, دونوں روایت ہو گئے. لیکن اس وقت حضرت نعمان بن بشیر تھے اور اہل بیت پاک کے چاہنے والے, رسول پاک کے دیوان, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. اور یزید کے چمچے تھے, چمچے, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے, یہ نہ ہو کہ کوفہ قبضہ ہو جائے. تو ابن ذات کو بھیجا, یہ بڑا خبیث تھا, اور یہ آیا اور اٹھا کے خود بیٹھ گیا اور اعلان کر دیا, بڑوں بڑوں کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں بلا کر سب کو دھمکی دی. آدمی چلتا ہے دھمکی پر, دھمکی ہے, تمہارے تمام کیس فائنل ہو جائے گا. میرے پاس سب موجود ہے, میں پولیس والا ہوں, مجھے سب معلوم ہے کہاں کون کیا کرتا ہے. میں نے ایک آدمی کہا کہ یہ آدمی آیا ہے پولیس والا بھی 22 لاکھ کر, 22 لاکھ دے رکھا, بتاؤں ثبوت میں, ثبوت کے ساتھ. خیر اس لیے کہ 22 لاکھ دے گا تو 1 کروڑ کمائے گا. ہاں یہ ہے پاکستان. لیکن سیدھو آپ کو جھلکی دیتا, دنیا داری کی میں بات اسے جھلکی دیتا ہوں, کہتا یہ ابن ذات خبیث تھا, سب کو دھمکائے, تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی, بچے یتیم ہو جائیں گے, امام مسلم کا ساتھ نہ دو. جب کوفہ کی جامع مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی بھری تھی اور سلام پھیرا, سب فرار ہو گئے. قسم خدا کی, دروازے جاتے پہلے تو ہاتھ چومتے, وہ پیر چومتے, پیسے دیتے, اب دروازہ تے اللہ اکبر. امام مسلم خط لکھ دیا تھا کہ آقا حسین آ جاؤ, سب بیت ہو چکے ہیں. اور ان کوفہ والوں نے غداری کی, پہلے وفادار تھے صرف زبان سے, حکومت نے دھمکی دے دی ابن ذات نے. اب امام مسلم نے گولی کے پاس رکے اور پتا چلا بلانے آئے. قسم خدا کی امام مسلم نے مقابلہ کیا, کتنوں کو فنار کیا. ان لوگوں نے پلان بنایا کہ امام مسلم ہم جنگ نہیں کرنے, آپ کو صرف نہ گرفتار کرنے آئے, صرف گفتگو کرنے آئے ہیں, مشورہ اور صلح. اللہ اکبر. اور بے ایمانی سے امام مسلم کو شہید کر دیا کالوں کے نظر. اور ان کے 2 بیٹے تھے, ان کو بھی شہید کر دیا کالوں کے نظر. کیا ہوا؟ پر یہ دونوں سے اللہ اس لیے کہ حضرت حبیب نے کی قبر پاک پہ گیا. آقا حسین اور جو سوداؤں کا مجارہ ہے پورا قافلہ سامنے. یہ حبیب کون ہے سنیے, یہی حبیب ہے. صحابہ کرام نے رسول پاک کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یہ حبیب ایک نیا انداز کا, کون سا نیا انداز, کہ حسین پاک چلتے ہیں, یہ مٹی اٹھاتا ہے, سرما بناتا ہے. میرے آقا نے ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ حبیب کو بلا کے لاؤ. حضرت حبیب کانا کھا رہے, دستک ہوا. حبیب کی مانے کا کون, رسول پاک کا پیغام لے کر آیا ہو, آقا نے بلایا ہے, اس کے نام کی فریاد ہوئی ہے. اللہ کو فریاد. حضرت حبیب کھانا چھوڑ دیا, توڑتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کرم فرمائیے. کہا حبیب, ان لوگوں نے تیرے نام کی فریاد کی ہے. کہا کون سی؟ کہا کہ تو جب میرا بیٹا حسین چلتا ہے, مٹی اٹھاتا ہے, سرما بناتا ہے, آپ کو ملتا ہے. کہا ادھر آ. حسین عجب کو بلایا, ہاتھ ملایا, اس لیے کہ حسین عجب میں دوست تھے, اور کہا حبیب وعدہ کر
کے میدان میں تو میرے بیٹے حسین کے ساتھ میں رہے گا. یہی ہمیں میدان کربلا میں بات آئی تو سناؤ. اس لیے کہ آقا حسین کربلا میں 2 تاریخ کو میدان کربلا میں آئے اور حضرت اور امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. امام حسین کو بلائے اور خیمہ ڈالا علی اکبر نے تو خون جاری ہو گیا. کون پوچھا؟ یہ کہا یہ کربلا ہے کربلا. میرے آقا حسین نے کہی خیمے ڈالو. اسی جگہ ہم شہید ہو گئے. قسم پتا کی یہی ہماری شہید ہو گئے. آقا حسین نے کہہ دیا خیمے ڈال دیے گئے. جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو حضرت اور امام حسین کے پیچھے نماز پیچھے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھے. لیکن بات یہ ہے کہ یہی حضرت حبیب ان کی عمر اس وقت 72 سال 72 سال. کتنے؟ 72 سال میدان کربلا میں آئے. جس نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، مصطفیٰ کا ہاتھ چوما تھا، وہ ہاتھ آج اسی ہاتھ سے 72 سال کی عمر میں یہ مجاہد تلوار اٹھائی اور کہا یزیدیوں آؤ، جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہو. سمرا دیکھ رہا تھا، خولی دیکھ رہا تھا، ابن خان دیکھ رہا تھا کہ 72 سال کی عمر اتنی بہادری، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت، وہ جوان ہی جوان رہتا ہے. دنیا میں بھی مصطفیٰ کا غلام جوان اور مجاہد ہے، اور کل جنت میں بھی جوان ہی جوان رہے گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد. ایک یزیدی آیا، اسے پنڈر کر دیا. حضرت حبیب. دوسرا آیا، اسے پنڈر کر دیا. تیسرا آیا، اسے پنڈر کر دیا. چوتھا آیا، اسے پنڈر کر دیا. پانچواں آیا، اسے پنڈر کر دیا. چھٹا آیا، اسے پنڈر کر دیا. ساتواں آیا، اسے پنڈر کر دیا. آٹھواں، نوواں، 10واں، 11واں، جب 12واں آیا، قسم خدا کے سے پنڈر کر دیا. بدل کے کہو سبحان اللہ. 72 سال کا ایک مجاہد، ایک حسین اعظم کا غلام، ایک علی اعظم کا غلام، ایک رسول پاک کی محبت سینے میں رکھنے والے کا حال یہ ہے. تو 19 سال کے امام قاسم اور 18 سال واللال بن علی اکبر. اللہ بہتر جانتا ہے اشتراک تاریخ اور عمر میں پھر بھر ہو سکتا ہے، آگے بھی جو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سوال تھے سوال. لیکن یہاں 72 سال 72 سال کے حبیب نے 12 کو پنڈار کر دیا نا. دیکھا 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، دبتی ہوئی ریت اور دھوپ ہے چاروں طرف سے کھیل. اور ابن سعد نے کہا جاؤ، یہ بوڑھا ہے، انہیں لالچ دو، آج کی ایمان چلا جاتا. ہاں بیچ دیتا ہے ایمان. اللہ بچائے، ایمان سلامت رکھے. کہا جاؤ، بوڑھے ہیں، اب تلوار چلے سے نہیں، جاؤ بلاؤ. تو یزیدی نے کہا یہ لو پانی. کیا کہا؟ یہ لو پانی. حضرت حبیب پانی لو. حضرت حبیب نے دیکھا 3 دن کے پیاسے 12 کو ہلاک کر دیا ہے. پانی، اور کہا یہ پانی پی لو، حکومت ملے گی، مال ملے گا، اختیار ملے گا، عزت ملے گی، وقار ملے گا. پانی پی لو، ہمارے ساتھ آ جاؤ.
پارٹی بدلو پارٹی. آج مال کے حساب میں پارٹی بدل دی. پارٹی بدل دی. قوم کا پیسہ کھانے والوں یاد رکھنا, یہاں تو میں نے دیکھا ایک آدمی کو قوم کا پیسہ کھایا تھا, رونے لگ گیا. کہا حضرت میں نے مال کھایا قوم کا, لیکن وہ حال ہے میرا. اللہ اکبر. اس لیے میں ایک ہی وصیت کرتا ہوں کہ قوم کا کبھی پیسہ نہ کھانا. اللہ اکبر. میرا بیٹا مر گیا. اللہ اکبر. میری یہ پوزیشن ہے, اس لیے میری ایک ہی وصیت ہے کہ قوم کا پیسہ نہ کھانا, بیت المال نہ کھانا. بیت المال آدمی کھانے لگتا ہے. میں چھوٹا تھا تو ایک جگہ نماز پڑھنے گیا تو میں دیکھا ایک آدمی 100 کی نوٹ اس طرح. اللہ چلا ایک جگ میں, یہ بیت المال کیا ہے, ایک جگ میں ایک شخص شہید ہوا. آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ فلاں شہید ہو گیا. آقا فرماتے یہ 2 جگ میں گیا. عرض کی یا رسول اللہ کیسے؟ کہا ایک چادر بیت المال کی کھا گیا. اللہ یہ مال بیت المال وہ ہے جنت میں نہ ملی, بس 2 جگ ملی. صحیح پھر بھی 2 جگ آقا فرماتے یہ بیت المال ہے. ارے قسم خدا کی اللہ کا گھر کی خدمت کرو. آقا فرماتے ہیں خدمت تو ایک مانو رہی, اگر تم صرف مسجد سے محبت کرو گے اللہ جنت عطا فرما دے گا. جو لوگ مسجد خدمت کرتے اتنا کتنا ثواب ملے گا. محبت کرنے والا, نماز پڑھنے والا نہیں, نماز کا کتنا ثواب ہے. صرف محبت کرنے والے کا حال یہ ہے. اللہ اکبر. بات آج ہے حضرت حبیب کو پیارا پیش کیا گیا, حکومت دینے کی بات ہوئی. حضرت حبیب جلال میں آئے اور اس پیالے سے دھکا مارا, حسین علی جی کی پیشانی پر لگا. ارے کہا سامنے مقابلہ کر. ہاں میں حسین کا غلام ہوں, غلام مصطفیٰ کا غلام ہوں, غلام. میں حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں, تیرے پانی کو ٹھوکر مارتا ہوں. اور چاروں طرف سے وار ہوئے, تیر لگی, حضرت حبیب گرے. آقا حسین کو بلایا, میرے آقا حسین خیمے سے آئے. حضرت حبیب کو آقا حسین نے اٹھایا اور آخری دیدار کیا اور روح تن سے جدا ہو گئی. کالو اور یہ درست اللہ ہو. 2 صحابہ کل انشاءاللہ زندگی رہی, اس لیے کہ نہ ہو کہ امام قاسم کی بات سنا. کون ہے امام قاسم؟ تاکہ یہ ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم, مولوی صاحب کو معلوم ہے, استاد کو معلوم ہے, آگے بس عبدال صاحب کو معلوم ہے, جاہد کو معلوم ہے, باقی کو معلوم ہے. لیکن ابھی جو نئے بچے آتے ہیں انہیں پتا چلے کہ امام قاسم ہے کون. یہ ضروری ہے. امام قاسم ایسی شخصیت ہے کہ ان کے استاد جو ہے نا وہ امام حسین ہے. امام حسن کے بعد امام حسین ان کی پرورش کرتے تھے. جنتی نوجوان کے سردار بڑے سے کرے خامی نے سکتا ہے اور تلوار ہوگی. غازی عباس سکھاتے تھے. یہ ان کے استاد غازی عباس. اور غازی عباس کون ہے؟ ان کے موقع پر مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا حضرت امیر معاویہ کی. خیر اس سے جلدی دوں گا تاکہ میں اختلاف والی بات نہیں کرتا. صرف اللہ بہتر جانتا ہے, نے کہہ دیا کہ یہ باتیں مت کرو, لیکن یہ تو بہادری کی بات ہے اس لیے جلدی سے. حضرت غازی عباس علی اعظم کے ساتھ ہوئے اور جب میدان میں اترے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کو شہید کر دیا. حضرت امیر معاویہ نے کہا یہ کون ہے جو جوان
تو آواز آئی میں علی کا بیٹا ہوں. علی کا شیر کا بیٹا بھی شیر ہو جاتا. یہ ہے حضرت عباس جنگ صفین میں. تو یہی ان کے استاد ہے امام قاسم کے. یہی امام قاسم کربلا میں آقا حسین کی بارگاہ میں آئے کہ آقا حسین میں جانا چاہتا ہوں. آقا حسین نے کہا تو میرے بھائی کی اولاد ہے, تجھ سے نسل چلے گی. تو روتے ہوئے ان کے مربی مولا علی کی بیٹی حضرت زینب ہر مسئلہ حل کرے, اور ہو گئے مولا علی کی آواز نکل وہ حضرت پھوپھی چچا بنا کر رہے ہیں. کیا ہے؟ سیدھے سے لگایا بیٹے کو, کہا تو میرے بھائی امام حسن کی اولاد ہے, لیکن ہاتھ ٹچ ہوا یہاں تعویذ ہے کھولا گیا, اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم کربلا کا میدان ہوگا میدان, میرا بھائی حسین ہاں کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے, اور تجھے ساتھ دینا ہے, ساتھ دینا ہے. بس حسین اعظم کے پاس آئے, چچا یہ دیکھیے چچا یار امام حسین نے اجازت دے. جب امام حسین نے اجازت دے تلوار اٹھائی, گھوڑے پر سوار ہوئے سوار, اور للکار یزید آؤ. اتنی تیز دھوپ میں بھی چاند سے زیادہ ان کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا, کوئی یزیدی سامنے نہیں آ سکتا تھا. کہا یہ کون ہے کون؟ کہا میرے ابا امام حسن ہے, امام حسن جو میرے نانا نے کہا تھا اور دادا بھی کہ رسول ہاشمی نے فرمایا تھا اس حسین وہ ہے جو جنت کی نوجوان کے سردار ہے. میں انہی کا بیٹا ہوں. میری رگوں میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا خون ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہید اعظم. حضرت فاطمہ طاہرہ عابدہ معلمہ ساجدہ کا دودھ ہے. آؤ جسے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو میرے سامنے آؤ. کوئی نہیں آتا. ابن سعد دیکھ رہا ہے, خلیل دیکھ رہا ہے, سمرہ دیکھ رہا ہے. ابن سعد نے کہا ایک بڑا پہلوان ارجک پہلوان کا جا مقابلے میں. کوئی نہیں کرتا. تو اس کے 4 بیٹے تھے. کہا یہ تو بچہ ہے. کیا کہا؟ بچہ ہے, بچہ ہے. یہی میرا آخری بچہ, آخری آئے گا, ابھی کام تمام کر کے آئے گا. اتنے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کون ہے؟ مولا علی کی اولاد ہے. آیا اور تلوار چلائی. پہلا وار امام حسن کے بیٹے نے امام قاسم نے روکا. اس یزید نے دوسرا وار کیا, روکا. تیسرا وار کیا, روکا. چوتھا وار کیا, روکا. 5واں وار کیا, روک دیا. چھٹا, 7واں, 8واں, 9واں, 10واں, 11واں, 20واں, 30واں وار کیا, روکتے رہے امام قاسم. 40واں 41. جب 42 وار ہوئے امام قاسم ڈال سے روکتے رہے. وہ تھک گیا یزیدی. اب کہا تو نے 42 وار کیے, اب شیر خدا مولا علی مشکل کشا کے پوتے کا وار اگر روک لے, ایک ہی وار کیا پھر نار کر دیا, پھر نار کر دیا اور گھوڑا لے لیا. 42 وار کیے لیکن ڈھال میں روک لیے ایک ہی وار میں.
فدا کر دیا. یہ ہے امام حسن کی اولاد امام قاسم. یہ ہے ایک ٹیلے پر دیکھ رہے تھے. کیا ہے؟ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عباس دیکھ رہے تھے کہ بھائی حسین، آقا حسین، مولا حسین دیکھیے امام قاسم ایک ہی وار میں ہلاک کر دیا. دوسرا آیا اسے بھی ہلاک کر دیا. تیسرا آیا اسے ہلاک کر دیا. چوتھا ہلاک کر دیا. پیاس لگی، آئے واپس. اور واپس آنے کے بعد ابن سعد نے کہا ارے واپس جب آئے نا امام حسین سے ملاقات کر کے واپس آئے نا تو چاروں طرف سے وار کرنا. قسم خدا کی کہا آقا حسین. پانی اللہ تس سینے سے لگایا، گئے، چاروں طرف سے وار ہوئے، دھول اڑنے لگ گئی. قسم خدا کی امام قاسم شہید ہو گئے نا. مولا حسین حق حسین کے میں سے باہر آئے اور بھائی نے دیکھا، اس لیے کہ امام قاسم کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا ہے کہ لاش پر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، مٹی اوپر آ گئی تھی. امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ میں مسافر، اے اللہ میں مسافر، اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، مجاہد کی دعا قبول کرتا ہے. اے اللہ کرم فرما. یہ کہا ہے میرے پتی تھا. آواز آئی آقا حسین جس جگہ مٹی سے جا آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم. جب سورہ یاسین کی آواز آئے وہاں ڈالنا. علی جیسے ہی امام قاسم کا جسم کا ٹکڑا ملے گا. یہ ہے قریب گئے، آواز آئی جہاں پر سورہ رحمان الرحمن علم القرآن کی آواز آئے، اس مٹی پر ہاتھ ڈالنا، وہاں سے لاش مبارک کا ٹکڑا ملے گا. اور جب سورہ واقعہ کی آواز سنو تلاوت کی آقا حسین، وہاں سے امام قاسم کا لاشے کا ٹکڑا ملے گا. نبوت والی چادر جو آقا حسین کو ملی تھی وہ چادر زمین پہ رکھی اور ایک ایک ٹکڑے جمع کیے اور گٹھے باندھی آ رہے تھے. جیسے ہی خیمے میں پہنچے، ضرورت نہیں تھی کہ بتا سکے کہ امام قاسم شہید ہو گئے. قسم خدا کی امام قاسم کی ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور آقا حسین کی طرف دیکھ کے کہتی ہے آقا حسین کیا اس کے اندر میرا بیٹا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بیٹے کے جسے ٹکڑے ہیں. باپی جان تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے؟ میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ ماں ہے، ماں باعث مستعمی کی ماں 20 سال 12 سال گزر جائے تو دستک دے دو کہ میرا بیٹا باوجود آ چکا ہے. یہ ماں ہے. دیکھو آخری بات درود پڑھیے اللہم کل زندگی رہی انشاءاللہ ایسی باتیں کروں گا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہاں آج آخری بات سن لو، اس لیے کہ آپ آخر الحمدللہ قدم قدم پہ نیکی ہے. کیا ہے؟ قدم قدم پہ نیکی ہے. بس کل کا دن ہے آج، اس لیے 10 منٹ ذرا زیادہ لے لیں، دے دو مجھے تکلیف معاف. لیکن ہم ذکر حسین میں ہے. یاد کرو بہت سے لوگ پچھلے سال تھے اس سال نہیں رہے، تو یہ سمجھ کے آیا کرو زندگی اس دعا ہے کہ اللہ جتنے آئے ان سب کو خواجہ خضر علیہ السلام عمروں میں برکت عطا فرمائے. آخری بات تاکہ حضرت مسلم یہ ایسی شخصیت ہے، وقت نہیں بنا بتاتا، 9 صحابی کربلا میں تھے. یہ کوئی کم بتاتے تھے.
9 صحابی کربلا میں. حضرت حبیب بھی ثابت تھے, صحابی رسول تھے, لیکن 80 سال کی عمر. حضرت مسلم تھے, 80 سال کی عمر تھی, اور کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. تلوار اٹھائی, حسین پاک سے اجازت لے اور میدان کربلا میں آئے. اور حضرت مسلم نے کہا, آؤ یزیدیو, کوئی نہیں جاتا, 80 سال کی عمر ہے, بزرگ شخص کون جائے گا. لیکن قریب گئے, یزیدی کی جہاں صفحے تھی وہاں گئے اور تلوار چلائی. ایک یزیدیوں کو پنڈار کیا, 3 دن کے بھوکے پیاسے, 80 سال کی عمر, چلتی ہوئی ریت اور تیز دھوپ ہے, لیکن جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے, ان کا جلوہ دیکھیے کربلا کے میدان میں. قسم خدا کی, ایک یزیدی کو پنڈار کیا, دوسرے کو کیا, تیسرے کو کیا, چوتھے کو کیا, پانچویں کیا, چھٹے کو کیا. سمر ابن سعد خولی نے کہا, ارے اتنا عمر کا آدمی اگر 6 کو ہلاک کر رہا ہے, 6 کو مارا, ایک ساتھ میں وار کرو. مسلم کو ایک ساتھ میں وار کیا اور مسلم کو تلوار اور تیرے لگے. قسم خدا کی, زمین سے گرے اور روح تن سے جدا ہو گئی. کالو بس دعا ہے کہ اللہ جو کچھ کرا ہے میرے بولنے میں قابل فرما دے. مولا جتنے لوگ تیرے نبی کے نواسے کی محبت میں آتے ہیں, مولا اپنا وقت نکال کر. اور یہ کتا رو جاتے, یہ دیکھو جانور آتے ہیں, دیکھو یہ کیا جانے, یہ بھی جانتے ہیں. کبھی وہ کتے کی بات کروں گا زندگی رہی تو, کہ میں خواجہ جنید بغدادی کے پاس گیا تو کہا, شیخ یہاں ایک بار کتے پر نگاہ ڈالتے 40 کتے کا بوس ہو گیا. کہو سبحان, 40 ان گرد گھومتے تھے. ایک اللہ والے کی نگاہ پڑ جائے کتے پر, 40 کتے ارد گرد رہتے تھے. تو ہم تو حسین پاک کی محفل میں آئے, اے اللہ ہم سب پہ آقا اس خاص نگاہیں کرم عطا فرما دے. اور جتنے لوگ نیازیں دے رہے ہیں, مولا ان کی نیازوں کو قبول عطا فرما, یا محفل میں آنے کو قبول عطا فرما. اور ان کے جانے سے پہلے اے اللہ ان سب کو مکہ مدینہ بغداد شریف کا دیدار عطا فرمانا, اور ان کی دلوں کی نیک تمنا پوری عطا فرمانا. بے اولادوں کو پاکیزہ اولاد عطا فرما, قرض داروں کو قرض سے خلاص عطا فرما. پھر اس گاجا والے ایمان کے ساتھ جو انہیں پڑھنے کا ثواب عطا فرما. جتنے بچے ان کی جان اور مال اور ایمان کی فرما. آخر دعوانا الحمدللہ, کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد. آخر دعوانا صلاۃ کرنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیہ یا حبیب اللہ. حیدر کے چاند تاروں کو میرا سلام ہو, زہرا کے ماہ پاروں کو میرا سلام ہو.